میرا یہ کوشچن تھا میم کہ نا میرے ہسبینڈ اوپن ہیں ان چیزوں کو لے کے، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا ایک فزیکل ریلیشن ہو، یا جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی بتا سکوں ان کو اپنی ساری ڈیزائر، لیکن میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اوپن اپ ہو ہی نہیں پاتی ہوں، مطلب میں ان سے کنیکٹ ہی نہیں کر پاتی ہوں، جبکہ ہماری لو میرج ہے، پھر بھی میں ان سے بالکل کنیکٹ نہیں کر پاتی ہوں اور ان کو وہ اپنے تھاٹس اپنی فیلنگس نہیں بتا پاتی ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں 2-3 منتھس گزر جاتے ہیں اس ریلیشن شپ کو گزارے ہوئے، یا اس طرح کی انٹیمیسی میں ہم ویسے ہی نارملی لائف اپنی روٹین سے گزار رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میری آپ شاید گائڈ کر سکیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے فیئرز کو تھوڑا سا مینیج کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے کن باتوں کا فیئر ہے نا. اگر تو آپ کو کوئی فیئر ہے تو پہلے اس کو ایڈریس کریں، لکھیں کہ وائی آئی ایم ریلیکٹنٹ اور ہیسیٹنٹ ٹو ٹاک ٹو ہیم اباؤٹ دس، اسپیشلی جب آپ کہہ بھی رہی ہیں کہ آپ کی لو میرج ہے نا، تو پھر تو آپ کا ریلیشن شپ ایک بہتر لیول پہ ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ تھوڑا ایکسپلور کریں تو آپ کو سمجھ نہ آئے کہ مجھے کیسے اس ریلیشن شپ کو لے کے چلنا چاہیے، یعنی اس میں مجھے کیسا ہونا چاہیے، مجھے اپنی ڈیزائرز کا خود ہی نہیں پتہ. تو پھر آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے. آپ اپنے ہسبینڈ کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ مجھے بتائیں، لیٹ می ٹرائی ٹو میک این ایفرٹ فار یو. اور جب آپ وہ کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ سوچیں کہ جب میں یہ ان کے لیے کر رہی ہوں تو اچھا میرا کیا دل چاہتا ہے، اور پھر آپ ان سے وہ چیز بھی اس طرح ڈسکس کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ڈے ٹو ڈے جو ڈیلنگز ہے نا، اس میں اپنی باتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ چیز ہم اس طرح سے کریں گے. اور یعنی اپنی جیسے ہوتا ہے نا خواہشات، چاہے وہ آئس کریم کھانی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم واک پہ جائیں، چلیں ہم یہ کام ایسے کرتے ہیں. تو جب آپ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنا شروع کریں گی تو پھر آپ اپنی فزیکل ریلیشن شپ میں بھی تھوڑا زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ اپنے فزیکل ریلیشن شپ میں جو آسانی سے آپ شیئر کر سکتی ہیں نا، آپ پہلے وہ شیئر کرنا شروع کر دیں جو بہت آسان آپ کو لگتا ہے. اور جب آپ وہ تھوڑا وہ شیئر کرتی جائیں گی نا، تو پھر آہستہ آہستہ آپ ان کے ساتھ اور فری ہو جائیں گی اور آپ بہت زیادہ باتیں جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دیں گی. دوسرا یہ کہ اتنا لمبا گیپ نہ دیں، اس سے پھر آپ کا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ڈرائی ہوتا جائے گا. یعنی اسپیشلی پل آؤٹ ٹائم فار ہیم اور سٹ ود ہیم. جو ایموشنل انٹیمیسی ہے نا آپ کی، اس کو بہت زیادہ آپ بڑھائیں. جب آپ وہ بڑھائیں گی تو پھر آپ دیکھیں گی کہ اس سے پھر آپ کی فزیکل انٹیمیسی میں بھی نا فرق آئے گا. اور دعا بہت کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ دیکھیں اگر آپ کی پسند کی شادی اور پھر بھی یہ چیلنج آپ کو آ رہا ہے تو بس یہ کہ یہ شیطان کا وار ہے آپ لوگوں پہ. صدقہ دیں، دعا کریں، اور کوئی بھی جو ایسی یعنی جو ایسی چیزیں جس سے آپ کا ریلیشن شپ اوور آل بانڈنگ میں اسٹرانگ ہو جائے، ان چیزوں کو بڑھانا شروع کر دیں ہر طرف سے. مطلب جو انٹیمیسی کے علاوہ بھی چیزیں ہیں ان میں بھی بڑھانا شروع کر دیں. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب ایسے جو کیسز ہوتے ہیں جن میرج میں جہاں پہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں جس کو 40 کے ایج میں پہنچ جاتے ہیں، اینڈ جو وائف ہوتی ہے وہ ینگ ہوتی ہے، تو ان کے ہارمونس الگ الگ بہیو کر رہے ہوتے ہیں ایسے ٹائم پہ، اینڈ ہسبینڈ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا جو ڈرائیو اتنا لو ہے اور وہ کس ریزن سے ہے، اینڈ اٹ افیکٹس دی ادر اسپاؤس. تو یہ چیز کو کیسے مطلب مینیج کر سکتے، کیا کرنا چاہیے ایسے سچویشن میں؟ ایک تو یہ کہ ہسبینڈ کا بھی لائف سٹائل آپ ضرور دیکھیں کہ کتنا ہیلدی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. اگر ہم ہیلدی نہیں ایٹنگ کرتے، ویٹ گین آپ کا کتنا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی کیسی ہے، رات کی نیند آپ کی کیسی ہے، سوشل میڈیا یوز کیسا ہے، اٹس اے بگ چیک لسٹ. آپ وہ ساری چیزوں کو دیکھیں اپنے لیے بھی اور اپنے اسپاؤس کے لیے بھی. اور اگر پھر بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ فرق آ رہا ہے اور آپ کے لیے کوئی فرسٹریشن ہو رہی ہے، تو آج کل بہت سے ایکسپرٹس ایسے موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کیسے اس ریلیشن شپ کے میں اپنے امپرومنٹ لا سکتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں ود ان دا حلال رینج. تو آپ جا کر دونوں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. بہت زیادہ جو میڈیکیشنز آج کل دی جاتی ہیں میں اس کے اتنے فیور میں نہیں ہوں گی. میں زیادہ یہ فوکس کروں گی کہ آپ پہلے لائف سٹائل کو فکس کروائیں ان کے. ارلی رائزر ہونا چاہیے، اور جو لوگ نائٹ شفٹ جاب خاص طور پہ کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے ان میں بہت سارے چیلنجز آ رہے ہیں.
اسی طرح سے اسموکرس یا کوئی ایسا نشہ کرنے والے ہوں. ایون کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ اس طرح پورن اور اس طرح کا مٹیریل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی جو نیچرل ڈیزائرز ہیں نا وہ ساری سپریس ہو جاتی ہیں, ساری ختم ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیزائرز کو مینیج کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی غلط عادتیں پڑ جاتی ہیں, جیسے میسٹربیشن وغیرہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کی نیچرل ڈیزائرز ختم ہو جاتی ہیں. یعنی جو بھی کوئی غلط کام کرے گا کسی قسم کا, وہ پھر سفرنگ پورے کپل کی جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس کو پھر نارمل رینج میں لانا ہوتا ہے, کانفیڈنس دینا ہوتا ہے ایک دوسرے کو. اگر آپ دیکھیں یہ وہ معاملہ ہے جس میں مرد بھی شیکی ہو جاتا ہے اور خاتون بھی شیکی ہو جاتی ہے, اور اسی سے ان کا ریلیشن شپ خراب چل رہا ہوتا ہے. تو دونوں کو یہ کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے کہ اٹس اوکے, اور یہ تب ہوگا جب وی ول اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہم لوگ اس کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مجھے نا 2 سال پہلے فرسٹ ٹائم موقع ملا تھا کسی فورم پہ کہ مجھے آن لائن ایک سیشن لینا تھا فار لیڈیز, اور وہاں پہ یہی ڈیمانڈ آئی تھی کہ اس طرح کی جو انٹیمیسی کے چیلنجز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے. میں نے فوراً حامی بھر لی, لیکن آپ کو پتہ ہے مجھے بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے جب, کیونکہ میں فرسٹ ٹائم اس ٹاپک پہ بات کر رہی تھی. اور وہی بات ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ علماء کے جواب دینے والی باتیں ہیں, لیکن یہ کہ مجھے یہ تھا کہ اور کوئی بات بھی نہیں اس پہ اتنا کرتا, اور پھر آپ کو لیبل بھی بہت جلدی کوئی مل جاتا ہے کہ یہ کیسے بات کر رہی ہیں اور ان کو کوئی شرم حیا نہیں آ رہی ہے. کیونکہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں, پلس میں یہ نیڈ بھی سمجھ رہی ہوں کہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, یہ حالات ٹھیک کرنے کی لوگوں کی ضرورت ہے. اور مجھے یاد ہے کہ تب ایسے ایسے سوالات میرے پاس آئے تھے کہ میں نے اس کے بعد ویسے فیصلہ کیا تھا کہ اس پہ ایک پراپر کورس کروانا چاہیے ینگ گرلز کو, اور ظاہر لڑکوں کے لیے کسی مرد کو, تاکہ ان کو پہلے تو وہ ویکلی 2 دن گھر پہ ہوتے تھے اور زیادہ مطلب باقی دن وہ رات کو باہر ہوتے تھے, لیکن اب ایسا ہوا کہ تقریباً 2 سال سے وہ رات کو گھر پہ نہیں ہوتے, ساری رات کو گھر سے باہر رہتے ہیں. اور بچے میرے ہیں وہ بھی گھر پہ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر, تو ٹائم نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ مطلب ریلیشن شپ ہے نا 2 چیزوں پہ بیسڈ ہے, کہ ان کی نیڈس, بس کہ اس چیز کی نیڈ پوری کرو جو سیکشل ہے, اور دوسرا خوراک کی, مطلب اس کے علاوہ کوئی مطلب آپس میں نہ بات ہو رہی ہوتی ہے, اور جب وہ اگر ہوں بھی تو زیادہ تر موبائل پر بزی ہوتے ہیں, تو بات نہیں کر رہے ہوتے. تو میں بہت لونلی فیل کرتی ہوں, اور اس چیز کو پہلے میں نے ان سے بہت دفعہ بات کی لیکن وہ ٹائم نہیں دے رہے تھے. تو میں نے بھی مطلب ان کو چھوڑ کے نا خود کلاسز لینا شروع کر دی, پڑھنا شروع کر دیا, قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا, ترجمہ تفسیر کے کورسز کرنے شروع کر دیے. اور میں اپنی لائف میں اتنی بزی ہو گئی کہ اب میری اتنی زیادہ کلاسز ہو گئی کہ شاید میرے پاس بھی ان کے لیے اب ٹائم نہیں ہوتا. تو اب مجھے یہ نہیں کہنا کہ ان کے پاس بھی میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا, اور میرے پاس بھی ان کے لیے نہیں ہوتا, لیکن یہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں بہت الگ ہو گئے ہیں نا, کہ ایسا لگتا ہے وہ اپنی لائف میں چل رہے ہیں اور میں اپنی لائف میں, صرف ہم بیسک مطلب جو ہماری نیڈس ہیں نا ان کے لیے آپس میں بات کرتے ہیں. تو میں اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں اب. ہاں جی, یہ بھی بہت فیملیز میں یہ ڈیلیما ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ جیسے ایک پٹریاں ہیں نا 2, اس طرح چل رہے ہیں, پیرلل چل رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ وہ دونوں کی طرف سے ایفرٹ نہیں ہوتی, یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت ایفرٹ لگاتا ہے لیکن اس کو رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا. میں ایسی سچویشن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کوچ کے پاس جائیں اور دونوں مل کے جائیں اور اس چیز کو بہتر بنائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں یا اسپاؤس ہیں وہ نہیں ریڈی ہیں اس چیز کے لیے, تو پھر آپ جتنا کر سکتے ہیں بس اس لیول پہ رہ کے کر لیں, اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے آگے جا کے جو ہے آسانیاں کریں گے. کیونکہ دیکھیں ایک انسانی لمٹ بھی ہوتی ہے نا, انسان تھک جاتا ہے کسی کام کو کرتے ہوئے. اور آپ بہت اچھا کر رہی ہیں, آپ قرآن کلاس میں جاتی ہیں, آپ سیلف کیئر اپنی بڑھائیں, اپنا خیال رکھیں, اپنی گروتھ پہ کام کرتی رہیں. بس اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی فتنے سے بچائے, کیونکہ پھر آج کل اتنے فتنے ہیں. میرے پاس بہت ایسی خواتین بھی آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ یا تو میرے ہسبینڈ سال کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں, اور میں اتنی لونلی ہوں, نہ مجھے وہ کال کرتے ہیں, نہ ہماری بات ہوتی ہے, جس کی وجہ سے مجھے اسی طرح آن لائن کسی سے دوستی ہوگی اور میں اب اس چکر میں پڑ گئی ہوں. ایسی خواتین اور بچیاں بھی آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ کیونکہ ہسبینڈ بالکل ٹائم نہیں دیتے, تو کوئی میں جاب پہ ہوں, یا اسی طرح جاننے والے ہیں
وہ ایڈوانٹیج لے رہا ہے، اور میں اب اتنی فرسٹریٹ ہو چکی ہوئی ہوں اپنی اس انٹیمیسی چیلنج کی وجہ سے کہ اب میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں اس طرف چلی جاؤں اور میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں. یعنی یہ والے جب ہسبینڈ وائف کے چیلنجز بڑھتے ہیں تو پھر اس قسم کی فرسٹریشنز بھی آتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیلنجز سے بچا کے رکھے، کیونکہ اس وقت آن لائن اتنے پریڈیٹرز ہیں، ایسے وہ جو ہے نا ہوس والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو کھانا چاہتے ہیں، اور وہ ایسی خواتین اور ایسی بچیاں ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں اپنے اس ریلیشن شپ سے. تو جتنا بھی آپ اس کو پھر بیئر منیمم پہ رکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا تاکہ میں آگے کی زندگی اپنی بہتر بنا لوں. اور ظاہر ہے اگر آپ کے ہسبینڈ نہیں کریں گے، اسپاؤس نہیں کریں گے، تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا ان کو کہ انہوں نے کیوں آپ کے لیے اتنی مزری کریٹ کی. اللہ تعالیٰ بس سب کی مدد کرے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو پھر سکھائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو صحیح تعلیم دیں کہ وہ ان مسئلوں میں اپنے آپ کو جو ہے نا کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ایک سوال ہے کہ ایک وائف اپنی کریئر، ہاؤس ہولڈ اور پرسنل انرجی کو کیسے بیلنس کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کلوزنس کو بھی مینٹین رکھ سکے. اس میں یہ کہ آپ اپنی سیلف کیئر بہت اچھی کریں. جیسے صبح سے شام تک آپ کی روٹین ہیلدی ہونی چاہیے، آپ کا کھانا پینا وقت پہ ہونا چاہیے، ہائیڈریشن ٹھیک ہونی چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی ہونی چاہیے، اور ان سب کاموں کو جو آپ کریں اونرشپ کے ساتھ کریں. کیونکہ جو کام بھی آپ بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں تو تب آپ تھک جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ہر کام کو اونرشپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو میں کر رہی ہوں یہ مجھے ڈیولپ کر رہا ہے، تو پھر آپ کو مشکل نہیں لگتا. پلس یہ کہ اگر کوئی کام ایسے ہیں اسپیشلی جیسے پرائرٹائز کرنا آنا چاہیے نا. اگر آپ بہت پریشان ہیں اور بہت سے کام آپ سے مینیج نہیں ہو رہے تو بچہ پرائرٹی ہونا چاہیے، شوہر پرائرٹی ہونا چاہیے، جاب نہیں. اگر کوئی خاتون کہتی ہیں کہ وہ شوہر نہیں کہا ہوا ہے کہ جاب کرو کیونکہ گزارا نہیں ہو رہا، تو پھر آپ ان سے ڈسکس کر سکتی ہیں کہ میں کیری نہیں کر سک رہی ہوں، میں گھر میں رہنا چاہ رہی ہوں. لیکن اگر آپ گھر میں رہ کے بھی فرسٹریٹڈ ہیں، آپ نے جاب بھی چھوڑ دی ہے اور اب آپ اور تنگ ہو رہی ہیں، تو دیٹ مینس پرابلم از ناٹ ان دا جاب، پرابلم از ناٹ ان دا روٹینس، پرابلم از آپ کے اندر کچھ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، اس کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ اگین ڈپینڈ کرے گا کیس ٹو کیس کہ کیا چیز ہے اور کس کو ٹھیک ہونے کی کہاں پہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کہا کہ مرد کو انٹیلیجنس پسند ہوتی ہے، تو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر دیکھا گیا ہے، فیملیز میں نے دیکھا ہے کہ مرد کو ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ عورت کو شاید اتنا نہیں ہے، مجھے فیل ہوتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ایک بچوں کے ڈیسیجنس میں بھی کچھ جو بہت زیادہ جوائنٹ فیملیز میں خاص طور پہ رہنے والے لوگ ہیں نا، وہاں پہ ماؤں کو بہت مشکل پیش آتی ہے کہ اگر وہ انٹیلیجنٹ ہو کے کوئی ڈیسیجنس لیتی ہیں اور یہاں پھر قرآن اور حدیث سے جو عورتیں جڑ جاتی ہیں ان کو زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ شاید ایکسٹریم ہوگی. اور اس طرح سے آپ کیسے گائیڈ کریں گے کہ ہم اپنی انٹیلیجنس کو بھی برقرار رکھتے ہوئے گھروں کے سکون کے ساتھ فیلنس سے مطلب دونوں لوگ ڈیسیجنس لے پائیں میوچل. ایکچولی جب میں نے انٹیلیجنس کی بات کی نا، تو انٹیلیجنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تابڑ توڑ حملے کر دیں کسی پہ نا، کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور آپ لوگ سب بے وقوف ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا. انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وزڈم ہو، حکمت ہو، آپ کو یہ سمجھ آتی ہو کہ مسائل کو حل کیسے کرنا ہے. ہماری اکثر خواتین کیا کرتی ہیں، ان کی انٹیلیجنس کیا ہے؟ ان کی انٹیلیجنس یہ ہے کہ جی کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے. کل ہی میرے پاس ایک بچی آئی، شی از میرڈ، اور اس کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت جھگڑا چل رہا تھا، اور آپ سوچیں کہ غصہ بھی وہ کر رہی ہے، جذباتی طور پہ بھی وہ اپنے ہسبینڈ سے لڑ رہی ہے، اور بہت آرام سے اس نے مجھے 2-3 دفعہ بتا دیا کہ جب مجھے بہت غصہ آیا اور میرے ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دے رہے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، تو میں نے ان کو مارا بھی ہے. اور اس کے بعد وہ مجھے بتا رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عورت کتنی بے بس ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی. مطلب مجھے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو بول رہی ہے وہ اس کی باتوں سے میچ نہیں کر رہا تھا. اور میں نے اس کو یہی سمجھایا کہ مطلب آپ پڑھی لکھی ہیں اور آپ اتنی انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں صحیح طرح سے اپنے ان چیلنجز کو ایڈریس کریں. تو آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر کے ڈائنامکس کیا ہیں. انٹیلیجنٹ عورت جو ہوتی ہے وہ ڈائنامکس کو سمجھتی ہے، اللہ کے حکم کو سمجھتی ہے، اور اس کو اپلیکیشن آتی ہے کہ اس مسئلے کو میں نے حل کیسے کرنا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹلی کاموں کو کر رہے ہیں لیکن مسائل بڑھ رہے ہیں اور
सब लोग आपसे तंग हो रहे हैं तो दैट मीन्स आप कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. अगर हस्बैंड ही इंटीमेसी के लिए मना करते हो कि प्रेगनेंसी ना हो जाए तो क्या करना चाहिए? जो सुन्नत का तरीका है, जो कि इंजाल का है या कोई प्रोटेक्शन का है, वो इख्तियार करें. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने कभी ये नहीं किया कि जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा ना किया हो कि जी क्योंकि कोई प्रेगनेंसी ना हो जाए. उन्होंने हमेशा वो तरीका बताया है कि आप कैसे अपनी प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं. और आज के दौर में आप देखें कि जो भी प्रोटेक्शन के तरीके हैं अब वो नए से नए आते जाते हैं. तो अब आप उनमें से कोई भी देख सकते हैं जो आपको लगता है कि आपकी बॉडी के हिसाब से वो ठीक है, आप वो इस्तेमाल करें और अपना जो है रिलेशनशिप ठीक रखें. ये अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की है कि हस्बैंड वाइफ में इसलिए भी इंटीमेसी नहीं होती क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बाहर का कोई इशू हो. जिस तरह ये है कि मैंने अभी रिसेंटली फाइंड आउट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर काफ़ी अवेलेबिलिटी की वजह से इशू आ रहा है, तो इस चीज़ को एड्रेस किस तरह करें. और सेकेंडली ये भी है कि माशरे के हालात की जी बीवी के पास नहीं जाना तो रात को 12-1 बजे आना है कि लोग कुछ ना कहें, तो इसको किस तरह से डील किया जाए इस सिचुएशन को. अगर बाहर की औरतों में किसी का इंटरेस्ट है तो इनफिडेलिटी को जाने. हमने इसी फोरम पे इनफिडेलिटी के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की हुई है, तो वो वाली टॉक आप सुन सकती हैं. और बाकी भी मटेरियल बहुत सा आपको मिल जाएगा कि जब ऐसे मामलात हों तो उसको कैसे डील किया जाता है. और दूसरा, अगर शौहर आपके पास लेट आते हैं माशरे के प्रेशर की वजह से, तो आप इतनी रोमांटिक हो जाए ना. आजकल तो रोमांटिक होना इतना आसान हो गया. आपके पास फ़ोन होता है, आप उनको चैट पे प्यारे प्यारे मोहब्बत भरे जो हैं वो मैसेजेस भेजें और उनको मुस्कुरा मुस्कुरा के देखें लोगों में बैठते हुए. यानी ऐसे ऐसे इशारे करें कि उनका दिल चाहे कि वो भागकर आपके पीछे आएँ. यानी उनका दिल लुभाना आना चाहिए ना, कि उनका फिर दिल चाहे. हम क्या करते हैं, हम बाहर बैठे हुए लोगों में भी मूड ख़राब रखते हैं, फिर कमरे में जाकर भी जब उनको मैसेजेस भेजते हैं तो मूड की ख़राबी वाले हैं, तो वो बंदा सोचता है कि अंदर आऊँगा तो वहाँ भी लड़ाई होगी, बाहर बैठूँगा, इससे बेहतर है बाहर बैठूँ थोड़ी देर घर वालों में और तब आऊँ जब वो बिल्कुल अपने मूड के मुताबिक थक चुकी हो. तो इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता अपने रिलेशनशिप को आगे लेके चलते हैं ना. और चलें, अगर एक आपकी नस्ल में अभी यानी आपका जो वो जनरेशन है उसमें ये है कि जी लोग पसंद नहीं कर रहे, तो आप अगली जनरेशन के लिए फ़ैसले करें कि जब मेरे अपने बच्चे होंगे तो वहाँ पे मैं इन चीज़ों को चेंज करूँगी. तो आप देखें फिर बहुत से डायनामिक्स जो हैं वो बदलना शुरू हो जाते हैं. और एक बात ना हम सबको याद रखनी चाहिए, देखिए ज़िंदगी जो है ना उसमें कभी भी हर चीज़ ठीक नहीं होगी. अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है. तो इसका मतलब है कि कभी कभी ऐसे होगा कि जैसे बच्चे घर आके में बताते हैं ना कि आज कोई ख़ास पढ़ाई नहीं हुई, नहीं तो उसके अलावा रोज़ पढ़ाई है. रोज़ कहीं ना कहीं टीचर ने डांटना है, रोज़ कहीं ना कहीं कोई इम्तिहान आना, ऐसा सवाल आना जो हमसे हल नहीं होना. तो ये ज़िंदगी ऐसी ही है. अगर हम हर बात पे फ्रस्ट्रेट होके कहें फिर क्या करूँ, ये क्या करूँ, ऐसे क्या करूँ, तो फिर नहीं ज़िंदगी गुजरेगी. आप अपने आप को बताएं कि जो चैलेंज है उसको मैंने बस ऐसा फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि मैं बिल्कुल अल्लाह के इताअत से दूर हो जाऊँ, अपनी आखिरत बनाने से दूर हो जाऊँ. मेरा फोकस वही रहना है, मुझे जन्नत में जाना है, मुझे जहन्नम से बचना है, मुझे पुलिस सिरात की स्पीड से गुजारना है. फिर ये कि मुझे जन्नत में दाखिल होना है. हाँ, जन्नत में जाके फिर आपके ये मसले नहीं होंगे. वहाँ पे आपको कोई डॉक्टर कमल की टॉक नहीं सुननी पड़ेगी या किसी और एक्सपर्ट की टॉक नहीं सुननी पड़ेगी या इतना ज़्यादा रोना धोना नहीं पड़ेगा. वहाँ पे आप रिलैक्स्ड होंगे, मसनदों पे बैठे होंगे, रोमांटिक तरीन स्पाउसेस होंगे, कहे बगैर सब एक दूसरे की ख्वाहिशात को समझेंगे और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे. कोई तंग करने वाला वहाँ पे नहीं होगा. तो यहाँ पे जो इम्तिहान आते हैं ना, हर एक का अल्लाह ताला ने एक पर्सनलाइज्ड प्लान भेजा है इम्तिहान का, उसको समझकर बस उसको ज़रा डील कर लें तो फिर आगे की ज़िंदगी इंशाल्लाह आसान ही होगी इंशाल्लाह.